بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے کنٹینمنٹ یعنی قناعت۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کا قصہ کئی بار بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو پوری انسانی زندگی کو کور کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب پیدا کیا گیا اور جنت میں بسایا اور کہا جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ، ہر چیز کھلی ہے، جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو، بس اس درخت کے پاس مت جانا۔ کچھ دن تک تو وہ اس پہ قائم رہے، لیکن ان کو شوق ہوا کہ اس درخت کے پھل کو بھی کھایا جائے، یہاں تک کہ ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ دوستو، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے میں انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بسایا گیا اور بتایا کہ یہاں بھی سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں سب کچھ نہیں ملے گا جیسے جنت میں سب کچھ مل رہا تھا، یعنی جز ملے گا، کل نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں قناعت یعنی کنٹینمنٹ۔ اگر انسان کنٹینمنٹ پہ ہو یعنی قناعت پہ ہو تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ یہ معاملہ فرد کا بھی ہے، خاندان کا بھی ہے، قوم کا بھی ہے، اور ہم سب کو اسی کو فالو کرنا ہے، یعنی جو انسان کو ملا ہے اس پہ راضی ہو جائے، یہ نہ کوشش کریں کہ سب کچھ ملے، کیونکہ دوستوں سب کچھ پانے کی کوشش میں جو ملا ہے وہ بھی کھو جائے گا۔ دوستوں، آدم علیہ السلام کا واقعہ ساری انسانیت کے لیے سبق ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یعنی دنیا میں رہ کر انسان کو مواقع تو بہت ملیں گے، لیکن سب کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو قناعت پہ رہنا پڑے گا۔ اگر انسان اپنی خواہشوں کے مطابق چلے اور وہ چاہے کہ سب حاصل ہو، لیکن سب حاصل نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا، یعنی تباہ ہو جائے گا۔ دوستو، یہ نصیحت ہر انسان کے لیے ہے، ہر مرد اور عورت کے لیے ہے، اور اسے قناعت کو اختیار کرنا ہی چاہیے۔ یعنی جو انسان کو مل جائے اس پہ شکر کرنا، اور جو نہ ملے اس پہ قناعت کرنا، یہی اس دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ ایسا کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ رب العالمین بھی راضی ہوگا اور جنت میں جگہ دے گا ایسے لوگوں کو۔ دوستوں، یہ فطرت کا قانون ہے کہ انسان کو اس دنیا میں سب کچھ نہیں ملے گا، اور جو ملے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی پلاننگ اس کے مطابق کرنی چاہیے جو اس کو ملا ہوا ہے، اس کے مطابق نہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہی فطرت کا قانون ہے، اور یہی خدا کے تخلیقی منصوبے کا خلاصہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، ٹینشن فری ہوں، ان کو اسی فارمولے کو اپنانا چاہیے۔ اس کا تعلق ٹینشن فری ہونے سے بھی ہے، کیونکہ آپ اگر قناعت کو اپنائیں گے تو آپ بالکل ٹینشن فری رہیں گے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو سب کچھ مل جائے تو ہمیشہ ٹینشن میں جئیں گے، اور ٹینشن میں آپ کا خاتمہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے قصے نے تمام انسانوں کو پیشگی طور پہ یہ بتا دیا کہ ان کو اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اس دنیا میں رہنے کا فارمولہ کیا ہے، کیونکہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے مطابق ہر مرد اور عورت کو یہ مقدر ہے کہ سب کچھ نہ ملے، صرف کچھ ملے، کیونکہ سب کچھ ملے گا جنت میں، دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس پہ قناعت کرے، جس کی وجہ سے آخرت میں کل ملے گا۔ جس پہ قناعت کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کل کے لیے عمل کر سکیں گے۔ اگر آپ قناعت نہ کریں تو آپ انہی چیزوں میں پھنس کے رہ جائیں گے جو آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ قناعت آپ کو بچاتی ہے ایسی چیزوں سے پھنسنے سے
جو آپ کو لا حاصل ہو، اور آپ کو ایسے محاذ پہ کام کرنا سکھاتی ہے جہاں سب حاصل ہو، یعنی جنت۔ اسی میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اس کے سوا کامیابی کا دوسرا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے، اور فطرت کے قانون کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ ہر انسان کو ماننا پڑے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور جو اس پہ قائم ہو جائے، اور سب کچھ کے لیے کوشش کرے جو ملے گا آخرت میں، یعنی جنت میں۔ اللہ رب العالمین کا یہی قانون ہے۔ دوستوں، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔